حدیث میں آتا ہے اما عائشہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا، اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق عائشہ، طاہرہ بنت طاہر عائشہ، عائشہ زوجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اللہ کے رسول سے کہتی ہے اچھا یہ بتاؤ عبداللہ بن جدعان کافر تھا، وہ یصل الرحم ویطعم المساکین، بڑے اچھے کام کرتا تھا کہ صلہ رحمی کرتا تھا، غریبوں کو کھانے کھلاتا تھا، کیا اس کا یہ فعل عبداللہ بن جدعان کافر ہے؟ جاہلیت میں، جاہلیت کی بات کر رہے ہیں کہ جاہلیت میں وہ ایسا ایک بندہ تھا عبداللہ بن جدعان، وہ ایسے اچھے کام کرتا تھا، لوگوں کو کھانے کھلاتا، مسکینوں کی امداد کرتا، مسکین یتیموں کی امداد کرتا، مساکین کو کھانے کھلاتا، صلہ رحمی کرتا، کیا اس کا یہ کام اس کو دن قیامت کے نفع پہنچائے گا، فائدہ پہنچائے گا؟ کام تو بہت اچھے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا، ایسا لا ينفعه انه لم يقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس کو یہ سارے کام اچھے تو ہیں مگر دن قیامت کے اس کافر کو عبداللہ بن جدعان کو ان کاموں کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، لا ينفع۔ کیوں ایسا؟ اس لیے اس نے ایک دن بھی دنیا میں رہتے ہوئے نہیں کہا تھا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیا مطلب؟ اس نے رب پر ایمان لایا ہی نہیں تھا، وہ رب پر ایمان نہیں لایا تھا۔ اگر وہ اللہ پر ایک دفعہ ایمان لے آتا تو کام بن جاتا۔ اس کو دیکھو، ایمان کے بغیر کتنا مرضی اچھا عمل ہو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، ایمان ہوگا تو عمل کا فائدہ ہوگا، عمل صالح کا۔ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں البدایہ والنہایہ میں روایتیں ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت میں نے اتنی پیش کی ہے، اگلی جو باتیں ہیں ساری البدایہ والنہایہ میں موجود ہیں کہ عبداللہ بن جدعان بڑا کنگلا، بھوکا، غریب، بالکل مفلس آدمی تھا، حتیٰ کہ لوگ اس کو برا کہتے کہ یہ اس کو مجلس میں نہ بیٹھنے دیتے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ وہ ایک دن کہتا ہے یار میرا تو معاشرے میں مقام ہی کوئی نہیں ہے، میں جا کے نہ کسی غار میں چھپ جاتا ہوں، وہاں مر جاؤں گا۔ ہے بھی کنگلا، بھوکا، چلا گیا۔ مکے میں ساری بات ہے، سارے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، تو وہ گیا کسی غار میں داخل ہو گیا۔ اللہ کا کرنا جس غار میں وہ داخل ہوا وہاں سونے کی دیگیں، رب کا نظام ہے، سونا، ہیرے جواہرات، لات، سون، تو پنڈا بن کے لے آیا، آ گیا۔ اب آ کے وہ جناب اس نے ایک دیگ بنائی، وہ روز ایک دیگ، ہر روز ایک دیگ پکاتا تھا، اور بیت اللہ میں اعلان ہوتا ہے مسجد حرام میں کہ سارے جس نے کھانا کھانا ہے وہ آئے اور کھانا کھائے۔ بڑی سخاوت اس کی مشہور ہو گئی، بڑا اس کا نام چل گیا کہ عبداللہ بن جدعان کے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑی سخاوت کرنے والا ہے۔ اللہ، اور اس کی دیگ کتنی بڑی تھی، البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ اتنی اونچی اس کی دیگ تھی کہ سواری پہ بیٹھا سوار، اونٹ پہ سواری کرنے والا سوار اونٹ پہ بیٹھے ہی اس کی دیگ میں سے وہ چاول ہیں کچھ بھی ہے وہ نکال کے کھانا کھا رہا ہے۔ اتنی اونچی دیگ اس نے بنائی، اور چوڑی کتنی ہوگی؟ اس کا نام ہے دیگیں۔ ایسے جیسے وہ پیالہ آتا ہے نا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ کا، وہ پیالے میں سے دودھ اتنے بندے پی گئے اور سب سے آخر میں آپ نے پیا، ابو ہریرہ کہتا ہے پیالہ ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ نہیں تھے پیالے ہمارے،
وہ اتنے اتنے بڑے پیالے تھے جن میں کئی کئی کلو کے شیر کے حساب سے دودھ آتا تھا، پتھر کے ہوتے تھے۔ وہ بھی اس نے ایسی پتھر کی دیگ بنائی اتنی اونچی کہ جو بندہ سواری پہ سوار تھا، یعنی اونٹ پہ سوار ہے، وہاں بیٹھتے ہی اس کی دیگ سے کھانا نکال کے وہ کھا لیتا۔ اتنی اونچی دیگ تھی، اور وسیع کتنی ہوگی، چوڑی کتنی ہوگی۔ عبداللہ بن جدعان اور کچھ میں آیا، ایک نے کہا کہ اتنی اونچی دیگ ہے کہ میں اس دوپہر کے وقت اس دیگ کا سایہ اثر کرتا تھا، جیسے دیوار کے ساتھ کوئی سایہ اثر کرتا، اتنی اونچی دیگ تھی جو وہ ہر روز پکاتا تھا۔ البدایہ والنہایہ میں اگلا حصہ جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں، مگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن جدعان کو اس کا خرچ کرنا، غریبوں کی امداد کرنا، مساکین کی امداد کرنا، روز بروز دیگیں پکا کے مسجد حرام میں اعلان کر کے کھانے کھلانا، لا ینفعہ، کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا، میں محمد پہ ایمان نہیں لایا تھا۔ چلو اللہ کے پیغمبر تو بعد میں آئے نا، تو اللہ پر ایمان نہیں لایا، کیونکہ وہ لات منات عزا حبل، اللہ ان پر ایمان تھا۔